اس لیے میری گزارش ہے کہ محنت کرنے والوں کی محنت کی قدر کیجئے. یہ لوگ جو رات و دن محنت کر کے آتے ہیں ان کی محنت کے حوالے سے آپ کو احساس ہونا چاہیے. اللہ توفیق نصیب فرمائے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق پیدا کی. مخلوق کے پیدا کرنے میں ایک مقصد. ساری مخلوق انسان کی خدمت پر مامور ہے. چاند سے لے کر سورج تک، سورج سے لے کر ستارے سیارے سب انسان اللہ کی عبادت کے لیے. یہ بات آپ اور ہم سب جانتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے. یعنی ہم نے انس اور جن کو، انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو جب انسان کی پیدائش کا مقصد عبادت ہے تو عبادت بے مقصد تو نہیں ہے. عبادت کا بھی کوئی مقصد ہوگا. عبادت کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، نمازیں پڑھی، تسبیح تحلیل، اور ساری زندگی ہمیں عبادت کرنا ہے. اس لیے کہ ہم پیدا ہی عبادت کے لیے ہوئے ہیں. تو عبادت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا حکم کیوں دیا؟ کیا یہ رسم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا حکم کیوں دیا؟ یوں ہی دے دیا؟ نہیں. جب اللہ نے انسان کو ساری مخلوقات کا مخدوم بنایا، اس مخدوم کائنات کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، تو عبادت کا مقصد کتنا اہم ہوگا، عبادت کا مقصد کتنا قیمتی ہوگا، عبادت کا مقصد کتنا جو ہے وہ اہم ہوگا. اللہ اکبر. انسان عبادت کے مقصد کو فراموش کر چکا ہے اور مقصد کو بھول چکا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک انسان کاروبار کرتا ہے، اس کے پیچھے مقصد ہے. ایک انسان سفر کرتا ہے، اس کے پیچھے مقصد ہے. ایک انسان کہیں آتا جاتا ہے، اس کے پیچھے مقصد ہے. انسان کسی کو دوست بناتا ہے، اس کے پیچھے مقصد ہے. تو پھر جب انسان کوئی کام بے مقصد نہیں کرتا، اور جو لوگ کام بے مقصد کیا کرتے ہیں وہ کامیاب زندگی نہیں گزارا کرتے. بے مقصد کام کرنے والے ناکام رہا کرتے ہیں. تو جب ہر کام کا ایک مقصد ہے، تو جس عبادت کے لیے اللہ نے انسان کو وجود عطا فرمایا، اس عبادت کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ دیکھ لیں جتنی عبادتوں کو اللہ نے بیان فرمایا، سب کے مقصد کو اللہ نے بیان کیا. آپ دیکھیں نماز کا، روزے کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو. نماز کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. حج کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. زکوٰۃ کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر خشیت ربانی پیدا ہو. مال کی محبت دل سے نکلے اور اللہ کی محبت دل میں بس جائے. کل ملا کر ساری عبادتوں کا مقصد ہے پرہیزگاری اور اللہ کا خوف اور خشیت ربانی. اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا احسان کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک. ان تعبد اللہ، کچھ لوگ صرف یہی سمجھتے ہیں، بلکہ کچھ اس کا ترجمہ یوں کر دیتے ہیں کہ جب تو نماز پڑھے تو اس شان سے کہ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے. حالانکہ میں ایک طالب علم ہوں، لیکن یہاں صرف نماز کا ترجمہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ سید الفصحاء مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تعبد اللہ، جب تو عبادت کر. اب عبادت کوئی ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، کچھ حتیٰ کے رستے سے تکلیف دینے والا
یا پھر کسی کو دیکھ کر مسکرا، جن جن چیزوں کا شمار عبادت میں ہے، جب تو عبادت کر اس شان سے گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اب صرف 5 وقت نماز ہی جو ہے ان تعبد اللہ کے جلوے نہیں دکھا رہی ہے، بلکہ تمہارے 24 گھنٹے اس تصور میں گزرنا چاہیے، کیونکہ مومن جو ہو تو مومن کا کھانا بھی عبادت ہے، مومن کا بیٹھنا بھی عبادت ہے، مومن کا لیٹنا بھی عبادت ہے، مومن کا سونا بھی عبادت ہے، مومن کی تجارت بھی عبادت ہے، مومن کی عیادت بھی عبادت ہے۔ ہر لمحہ سنت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھل جائے تو سبھی عبادت ہے۔ تو 24 گھنٹے مومن تیری کیفیت یہ ہو کہ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت تیری نہ بن پائے کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے تو یہ کیفیت تو تیری ہونی چاہیے کہ خدا تجھے دیکھ رہا، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب مومن کی عبادت کا مقصد یہ ہے کہ اس منزل پر پہنچایا جائے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا، اور اللہ تو تجھے دیکھ ہی رہا، خدا تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ جن لوگوں کی عبادت کا مقصد یہ نہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے، ان کی وہ عبادت نہیں ہے، وہ تجارت ہے۔ وہ عبادت نہیں ہے، وہ تجارت۔ عبادت کرنے والوں کے چہرے پکارتے ہیں کہ یہ عابدین ہیں، یہ عبادت گزار لوگ ہیں۔ حیرت ہے، وہ لوگ جو عبادت گزار تھے، واقعی عبادت گزار، جو اس تصور کے ساتھ کرتے تھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، سارے گناہوں کی جڑ کٹ جاتی ہے اس ایک تصور سے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا۔ جنہوں نے اس شان سے عبادت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہرے کو یوں بنا دیا، دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ اللہ کے نام لیوا یوں ہے جنہیں دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ ہمارا تو حال ہی سارا معاملہ چوپٹ ہے۔ اقبال اسی کو پکارتے ہیں، کڑتے ہیں، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی۔ مقصد بھول گئے، مقصد فراموش کر گئے۔ کچھ لوگ کا حال تو یہ ہے کہ نمازیں 14 رکعت پڑھ جاتے ہیں، لیکن ان کو خیال تک نہیں ہوتا کہ میں کس کا نام لے رہا ہوں۔ زبان پہ اللہ کا نام آیا، دل میں خیال بھی نہ آیا اللہ کا۔ آپ غور تو کریں، یہ کوئی عبادت ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور یہ اپنے سلسلے قادریہ کے بہت جلیل القدر ولی ہیں، بڑے عظیم، جن کو سید الطائفہ کہا گیا ہے۔ بلکہ سرکار غوث الاعظم دستگیر ہمارے آقا جب ان کا نام لیتے تو ادب کے ساتھ آپ اپنی گردن کو خم کر دیا کرتے تھے۔ اتنے عظیم بزرگ سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ، جس پر سلسلہ قادریہ ناز کرتا ہے، ان کا دور ہے۔ ایک مؤذن تھا، اس کی آواز بڑی سریلی تھی، وہ مینار پہ چڑھ کے اذان پڑھ رہا تھا۔ جب مینار پہ چڑھ کے وہ اذان پڑھ رہا تھا، آواز پھیل رہی تھی، ایک مجذوب اللہ والا وہاں سے گزرا۔ اس دیوانے نے زمین پہ پیر مارا اور کہا، یہ جسے پکار رہا ہے، یہ جسے پکار رہا ہے وہ خدا تو میرے قدموں کے نیچے ہے۔ بس یہ بات کہی دیوانے نے اور زمین پہ پیر مارا اور غصے سے آگے بڑھ گیا۔ بات حلق سے نکلی، خلق میں پہنچی، اس لیے کہ بات ہوتی ہے۔ جب بات کہی جاتی ہے تو وہ لوگوں کے درمیان تو عام ہوتی ہے۔ جب تک بات اپنے سینے میں ہے، ہمارا اس پر مکمل کنٹرول ہے۔ جب وہ الفاظ کا روپ دھار کر کے باہر نکلتی ہے، پھر انسان کا اس پہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ اس لیے بڑے ہوشیار اور دانا لوگوں کی علامت مولا کائنات نے یہ بتائی ہے کہ جو بولتے ہیں تو پہلے سوچتے ہیں پھر بولتے ہیں، اور نادان لوگ وہ ہیں جو بول کر کے سوچتے ہیں۔ ان لوگوں میں بنو
سوچ کر بولو، ان لوگوں میں نہ بنو بول کر سوچو، اور اپنی زبان کھولنے سے پہلے یہ تصور کرو کہ آپ کے یہ جملے تیر کی طرح ہیں۔ تیر کے لگے ہوئے زخم جو ہے وہ مرہم سے شفایاب ہو جاتے ہیں، لیکن الفاظ کے زخم کبھی شفایاب نہیں ہوتے، بلکہ ہر لمحہ انسان کو بے چین کرتے ہیں۔ اور اللہ نے حکم دیا وَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا، جب تم گفتگو کرو اچھی گفتگو کرو۔ اگر کسی کو صدقہ نہیں دے سکتے تو کسی کی جھولی میں کچھ میٹھے بول ہی ڈال دیا کرو، اس لیے کہ میرے حضور کے پاس جان کے دشمن بھی آتے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کرتے کہ یوں لگتا کہ لبہائے اقدس سے الفاظ نہیں نکل رہے ہیں، جیسے جنت کے درخت سے پھولوں کی بوچھار ہو رہی ہے۔ وہ میرا آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا۔ کہنے والے نے کہہ تو دیا کہ جس کو یہ پکار رہا ہے وہ خدا میرے پیروں کے نیچے۔ سننے والے بھی سنتے ہیں سمجھتے نہیں، آدھی ادھوری سن کر اڑا دیتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ ہوا، اس لیے کہ کہنے والا سوچ کر کہے اور سننے والا سن کر سوچے۔ بہت اہم جواہر پارے پیش کر رہا ہوں سنجیدگی کے ساتھ۔ کہنے والے کے لیے یہ حکم ہے سوچ کر بولے، پہلے سوچے پھر بولے، اور سننے والے کے لیے پہلے سنے پھر سوچے۔ کہنے والا سوچے بغیر بولنے لگا اور سننے والا بغیر سنے سوچنے لگا۔ ابھی بات پوری بھی نہیں سنتا کہ خود ہی سوچنے میں پڑ جاتا ہے اس کا معنی کیا ہے، پوری سن تو صحیح۔ ہندوستان کا ایک لیڈر جو جہنم رسید ہو گیا، وہ اپنے جلسوں میں قرآن شریف کی آیت پڑھ کر کے ہنستا اور ہنساتا تھا کہ دیکھو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ مسلمان بیوقوف نماز کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، جہنم رسید ہو گیا، جلا دیا گیا، لیکن اس پاگل کو یہ نہیں پتا کہ وہ قرآن کی پوری آیت نہیں پڑھتا۔ یہ حال ہوتا ہے لوگوں کا۔ سوچو، سننے کے بعد سوچو، آدھی ادھوری بات سننے کے بعد نہ سوچا کرو، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی گفتگو میں اسی کے اعتراض کا جواب موجود ہوتا ہے، اس کی اپنی غلطیوں کا ازالہ موجود ہوتا ہے۔ بہرحال لوگوں نے سنا، اڑا دی، پورے بغداد میں ہنگامہ۔ ایک دیوانے نے کہا اذان سن کر یہ جس کو پکار رہا ہے وہ خدا تو میرے پیر کے نیچے ہے۔ ہاہاکار مچ گیا، بائیکاٹ بائیکاٹ بائیکاٹ۔ علماء سے فضلاء سے استفتاء کیا گیا کیا حکم ہے؟ لوگوں نے کہا اس نے کلمہ کفریہ بکا ہے، سو یہ مرتد ہو گیا، اس لیے اس کی سزا یہ ہے اسے قتل کر دیا جائے۔ ڈھونڈو اس کو، پکڑو اس کو۔ ظاہر سی بات ہے اسلامی حکومت تھی، مفتیان کرام کا فتویٰ تھا اور غریب کو پکڑ لیا گیا تھا، لیکن ان علماء میں ایک ایسا عالم بھی تھا کہ جس کی نظر کتاب کے ساتھ دل پر بھی تھی۔ یہ بہت خاص بات ہے، کتابوں پر نظر تو سب کی ہوتی ہے، علماء ربانیین وہ ہے جو کتاب کے حروف کے ساتھ دل کے تاروں پر بھی نظر رکھتے ہیں، اور انہی کو علماء ربانیین ہونے کا شرف حاصل۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے ایک نصیحت ہے تیرے لیے، کبھی کسی سے مناظرہ مت کرنا۔ بیٹا بیٹا ہوتا ہے، جو کوئی نہیں کہہ پاتا وہ بیٹا کہہ دیتا ہے۔ بیٹے نے کہا ابا کالی داڑھی سے سفید داڑھی ہو گئی مناظرے کرتے کرتے، اور آپ مجھ سے کہتے مناظرہ نہیں کرنا۔ فرمایا بیٹے ہم مناظرہ کرتے ہیں گرتوں کو سنبھالنے کے لیے، تم مناظرہ کرتے ہو نیچا دکھانے کے لیے۔ مقصد نیچا دکھانا نہیں، مقصد مناظرے سے لوگوں کو سنبھال لینا۔ جب لوگوں کو سنبھالنے کے لیے مناظرے کیے جاتے تھے تو معتزلی سنی ہوا کرتے تھے، مامونی خلق قرآن کے فتنے سے توبہ کیا کرتے تھے،
اور جب سے مناظروں کا مقصد علمی عبقریت دکھانا ہو گئی اللہ ماشاءاللہ، تب سے مناظروں کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ اللہ ہمارے حال پر، ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ تو کتاب کے حروف پر نظر کے ساتھ دل پر نظر ضروری۔ اور یہ منصب کب ملتا ہے؟ یہ مولانا روم سے پوچھو۔ مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نشد۔ مولوی اس وقت تک مولائے روم نہیں بنتا جب تک کوئی شمس تبریز کی طرح اسے آقا نہ مل جائے۔ جب تک شمس تبریز کی غلامی نہ ہو، کوئی وقت کا شمس تبریز ہاتھ نہ آئے، اس وقت تک مولوی مولائیت کے درجے پہ نہیں پہنچتا۔ تو وہ بیچارے جن لوگوں نے قتل کے فتوے دیے تھے عجلت میں، شاید ان کے نزدیک ان لوگوں کو کوئی جنید بغدادی کی طرح، جیسے جنید بغدادی کو زندہ دل پیر ملا تھا، اسی طرح شاید ان لوگوں کو ایسا کوئی شیخ نہ مل سکا ہوگا۔ انہوں نے عجلت کی، چونکہ حضرت جنید بغدادی بھی بہت بڑے علم والے تھے، تو لوگوں نے کہا سید الطائفہ سے تو پوچھو کہ اس کے بارے میں حکم کیا ہے۔ سید الطائفہ جنید بغدادی کے پاس مسئلہ آیا، آپ نے فرمایا مجھے وہاں لے چلو جہاں اس دیوانے نے پیر مارا تھا۔ دیکھیے یوں نہیں کہ سوال آیا لکھ دیا، فرمایا سوال رکھو، پہلے یہ بتاؤ کہ اس نے کہاں پیر مارا تھا، اس کے پیر مارنے کا مقام کہاں تھا۔ لے گئے لوگ، آپ نے فرمایا اس کو کھودو۔ جب کھودا تو وہاں پیسے اور جواہرات نکلے۔ آپ نے فرمایا مؤذن کو بلاؤ۔ مؤذن بلایا گیا، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم دے کر تجھ سے پوچھتا ہوں، جب تو اذان دے رہا تھا تو تیری نیت کیا تھی، تیرا مقصد کیا تھا، کس مقصد سے تو اذان پڑھ رہا تھا؟ جب مؤذن کو اللہ کی قسم دی گئی تو اتنا تو اس میں ضمیر زندہ تھا کہ اس نے حق کو اگل دیا اور کہا کہ میری آواز بڑی سریلی ہے۔ مینار پہ چڑھ کر اذان دینے کا مقصد یہ تھا کہ جب میری اذان بغداد کے تاجدار اور مالدار سنیں گے تو میری جھولی کو جواہرات سے بھر دیں گے۔ مقصد یہ تھا کہ میری جھولی جواہرات سے بھر دی جائے گی۔ جنید بغدادی نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، فرمایا کون کہتا ہے وہ دیوانہ مرتد ہے، وہ دیوانہ پکا توحید کا پابند ہے، اس نے جو بات کہی ہے غلط نہیں کہی ہے۔ یہ اذان میں اللہ کو نہیں، یہ اذان میں جواہرات کو پکار رہا تھا، اور جس جواہرات کو یہ پکار رہا تھا وہ تو یقیناً اس دیوانے کے قدموں میں تھے۔ اس نے غلط کیا کہا ہے، اس نے سچ کہا ہے۔ او ظاہر بینو، تمہارے الفاظ ظاہر تک ٹک گئے اور وہ مقصد تک پہنچ گیا۔ مقصد فوت ہو رہا ہے، مقصد کی طرف آؤ۔ جب مقصد سے نظر ہٹے گی تو ناکامی ہی ناکامی ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا بھی مقصد متعین کیا ہے کہ ہر مومن کا دل خشیت ربانی کا گنجینہ بن جائے۔ جب ہمارے دل اللہ کی خشیت کا کہ وہ دیکھ رہا، یہ اتنا وسیع تر عنوان ہے، وہ دیکھ۔ صحابہ کے دل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ایسا خوف اور خشیت پیدا فرمائی تھی، ان کے اعمال بہت زیادہ نہیں تھے۔ صحابہ کرام کے اعمال بہت زیادہ نہیں تھے۔ آپ دیکھیں وہ سوتے بھی تھے اور وہ راتوں کو قیام بھی کرتے تھے۔ آپ بعد کا جو دور دیکھیں گے نا تو عبادتیں زیادہ ملے گی آپ کو۔ جیسے خود دیکھیں آپ، سرکار غوث پاک عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ بظاہر یہ عمل آپ کو کسی صحابی کی زندگی میں نہیں ملے گا۔ آپ دیکھ لیں، میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ غوث پاک کا مرتبہ صحابی سے بڑھ گیا، قطعاً نہیں، قطعاً نہیں، قطعاً نہیں، یقیناً نہیں۔ کوئی بھی غیر صحابی سے بڑھنا تو دور کی بات،
صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ خود حضور غوث الاعظم دستگیر سے کسی نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت راشدہ کو ختم کر کے ملوکیت کی بنیاد رکھی، اور ان کی زندگی میں کچھ ایسی اتنی کرامتیں نظر نہیں آتی، لیکن آپ کی زندگی میں کرامت بارش کی طرح برستی نظر آتی ہے، تو کیا آپ کا مرتبہ امیر معاویہ سے بڑا ہے؟ سرکار غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں امیر معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر، یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی کا وہ بیٹا کہہ رہا ہے جس کا علی کا بیٹا ہونے میں شک ہی نہیں، جس کے شجرے پر اہل شجرہ کبھی شک بھی نہیں کر سکتے، جن کے شجرے مشکوک ہیں، جن کی پیدائش متا کے ذریعے ہوئی ہے، ان کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، ان کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ وہ اہل بیت کا دشمن ہوگا جو حلالی نہ ہوگا، اور وہ صحابہ کا دشمن ہوگا جو متا کی پیداوار ہوگا۔ تو علی مرتضیٰ کا بیٹا، جس کے علی کے بیٹے ہونے میں شک نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر امیر معاویہ جہاد میں جاتے تھے، میں اس گھوڑے کے ٹاپ سے لگنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہوں۔ یہ غوث الاعظم دستگیر، اور دلیل دیتے ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی لگی ہوئی دھول کی قسم قرآن میں یاد فرماتا ہے، محبوب جو تیرے ساتھ جہاد کے لیے نکلے ہیں، ان گھوڑوں سے لگنے والی دھول کی قسم، ان گھوڑوں کی ٹاپ سے لگنے والی دھول کی قسم۔ آپ غور فرمائیں، یہ صحابہ کا مقام ہے، لیکن آپ دیکھیں وہ رات کو سوتے بھی ہیں، رات میں قیام بھی کرتے ہیں، وہ دن میں تجارت بھی کرتے ہیں، دن میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ تلاوت بھی کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں۔ اسی کے برعکس دیکھیں، بہت سارے امت محمدیہ میں اولیاء ایسے ہوئے جنہوں نے شادیاں ہی نہیں کی۔ شادی کریں گے تو بیوی ہوگی، اس کے لیے ٹائم دینا پڑے گا، بیوی ہوگی تو بچے ہوں گے، ان کے لیے وقت نکالنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں حضور سیدی سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب قدر کے دن، شب قدر کی میں جو ہے وہ اپنی کمر کو کس کے باندھ رہے تھے، تو پیر و مرشد نے پوچھا اشرف شہزادے کمر کس رہے ہو؟ کہا ہاں مضبوط باندھ رہے ہیں تاکہ عبادت کریں۔ کہا اتنی مضبوط باندھ کے کبھی نہ کھلے، اشارہ تھا کہ ساری زندگی شادی نہ کرنا۔ آپ غور فرمائیں، یعنی کہ اللہ کی عبادت میں پھر اسی طرح میرے آقا میرے مولا سیدی سرکار مخدوم العالمین سیدنا مخدوم علی احمد صابر کلیری کو دیکھیں، جو سرکار غوث الاعظم دستگیر کے مایا ناز شہزادے ہیں۔ بلکہ ہند میں جب احساس ہوتا ہے کہ غوث پاک کا مزار پر انور کیوں نہیں ہے، تو دل بے ساختہ کہتا ہے یہ کیوں سوچتے ہو کہ غوث پاک کا مزار پر انور نہیں؟ کیا تو نے کلیر میں عبد القادر کے بیٹے کو لیٹا پر نہیں دیکھا؟ وہ عبد القادر کا بیٹا عبد القادر موجود ہے، بغداد کا فیض چاہیے تو کلیر جا کر کے لے لیا کرو۔ دلہن حجرے میں لا کر کے پہنچائی گئی، نظر اٹھا کر کے دیکھا تو دلہن سے روح نکل گئی۔ کیوں؟ صرف یہ تصور تھا کہ وقت کہاں دیں گے اور کس طرح دیں گے۔ گاروں میں 40 سال تک کے بیٹھے اللہ کے لیے۔ صحابہ نے یہ نہیں کیا۔ بظاہر ان کے اعمال مختصر تھے، بظاہر کہہ رہا ہوں، ورنہ خدا اور اللہ کے یہاں کوانٹیٹی کی اہمیت نہیں ہے، کوالٹی کی اہمیت۔ یہ بہت خاص بات جس کو مسلمان بھول چکے ہیں۔ یہ تسبیح چل رہی ہے، تسبیح پہ تسبیح۔ کتنے درود پڑھتے ہو؟ 1000 مرتبہ۔ اور اس درود میں حضور کا تصور کتنی مرتبہ ہے؟ 1 مرتبہ بھی نہیں۔ یہ بات بغیر کسی خوف کے کہہ دینا چاہتا ہوں، 1000 مرتبہ بغیر تصور رسول ادھر ادھر بات کر کے، تجارت اور یہ کر کے اور ادھر ادھر دھیان لگا کے 1000 بار پڑھنے والوں صرف 100 مرتبہ تصور میں پڑھ، وہ 1000 سے بہتر ہے۔
100 مرتبہ غفلت میں پڑھنے والے 1 مرتبہ ان کے عشق میں ڈوب کے پڑھتے. آقا خود فرماتے جو روا روی میں درود پڑھتے ہیں انہیں فرشتے لاتے ہیں، اور جو عشق میں ڈوب کر پڑھتے ہیں وہ میں خود سنتا ہوں. تو مقصد فوت ہو رہا ہے. تو اللہ کے یہاں جو ہے وہ کوانٹیٹی کی اہمیت ہے، اور اللہ کے یہاں کوالٹی کی اہمیت ہے، کوانٹیٹی کی نہیں. تو صحابہ کرام کے اعمال بظاہر بڑے مختصر تھے، لیکن اس کے اندر مقصد عبادت موجود تھا، عبادت کا مقصد موجود تھا. اسی لیے آقا نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میرا صحابی مٹھی بھر جو خیرات کرے، تو صحابی کے مٹھی بھر جو خیرات کرنا غیر صحابی کا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے سے بہتر ہے. آپ مجھے بتائیں آخر اس مٹھی بھر جو میں کیا سرخاب کے پر لگے تھے؟ وہ مٹھی بھر جو کیا عرش پہ اگتے تھے؟ وہ مٹھی بھر جو کیا آسمان سے برستے تھے؟ وہ بھی تو کھیتی ہی کے جو تھے، وہ بھی تو زمین ہی سے نکلتے تھے. اس کو بونے والا بھی تو کوئی کسان ہی تھا، اس میں بھی تو کھاد ہی پڑتی تھی، وہ بھی تو پانی سے ہی نشو پاتے تھے. پھر ان جو میں کمال کیا تھا؟ کمال جو کا نہیں تھا، کمال ان دینے والی مٹھیوں کا تھا. اور جن مٹھیوں میں جو تھے، کمال ان مٹھی والے دلوں کا تھا کہ عبادت کے مقصد پہ نظر تھی. تو وہ مٹھی میں جو احد پہاڑ جو سونا خیرات کیا جا رہا ہے اس پر بھاری بھرکم ثابت ہوتے تھے.